متی یحل المعتمر، عمرہ کرنے والا احرام سے کب آزاد ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر جو احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں وہ کب ختم ہوتی ہیں۔ عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما انہا کانت کلما مرت بالحجون، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما جب بھی مقام حجون سے گزرتی، تقول صلی اللہ علی محمد، تو یہ دعا کیا کرتی، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف، بے شک ہم آپ کے ہمراہ اس مقام پر اترے تھے، ان دنوں ہم ہلکے پھلکے تھے۔ قلیل ظہرنا قلیلۃ ازوادنا، ہماری سواریاں بھی کم تھیں اور زاد راہ بھی تھوڑا تھا۔ فاعتمرت انا و اختی عائشۃ والزبیر وفلان وفلان، میں، میری بہن عائشہ، زبیر اور فلاں فلاں شخص نے عمرہ کیا۔ فلما مسحنا البیت احللنا، ہم نے کعبے کا طواف کر کے احرام کھول دیا۔ ثم احللنا من العشی بالحج، پھر ہم نے دوسرے وقت حج کا احرام باندھا۔ اس حدیث میں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ طواف کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی، عمرہ مکمل ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں۔ عمرے کے بعد صفا مروہ کی سعی ہے، بالوں کی کٹنگ ہے یا حلق ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، احادیث اور قرآن مجید کوئی بھی مسئلہ ثابت کرنے کے لیے اس کے متعلقہ جتنی نصوص، جتنے دلائل ہوتے ہیں، سب کو اکٹھا کریں تو پھر مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک حدیث کے اندر ساری چیز موجود ہوتی ہے، لیکن ایک چیز وہ موجود نہیں ہوتی، اس میں وہ دوسری روایت میں ملتی، وہ دوسری حدیث میں ملتی۔ سادہ سی مثال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید کے اندر کتنی دفعہ تذکرہ کیا ہے۔ اب صرف ایک جگہ کا واقعہ نکال کے ہم بیان کریں گے تو وہ بات ادھوری ہوگی، اس کے دوسرے جو متعلقات ہیں وہ ہمیں ہر جگہ سے تلاش کرنے پڑیں گے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کہاں کہاں کیا ہے اور کس کس اینگل اور کس کس انداز کے ساتھ کیا ہے۔ وہ ساری آیات کو ہم اکٹھا کریں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا الف سے لے کر یا تک ہمیں واقعہ سمجھ آئے گا۔ دیکھیں نا، دوسرے سپارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق کے مسائل ذکر کیے، طلاق کے مسائل ذکر کیے، لیکن ان طلاق کے مسائل 2-3 رکوع گزر جاتے ہیں، طلاق کے مسائل اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے، لیکن اس میں وہ عورت جو حاملہ ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، اگر اس کو طلاق دے دی جائے، اس کی عدت کتنی ہے اس کا وہاں پہ تذکرہ نہیں۔ اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا 28ویں سپارے میں سورۃ طلاق کے اندر۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ 11ویں سپارے میں بھی ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد 12ویں سپارے میں بھی ذکر کیا ہے، 8ویں سپارے میں بھی ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد چلتے چلتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑا سا واقعہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ذکر کیا ہے، پھر ہمیں سورہ شعراء کے اندر بھی نظر آتا ہے 19ویں سپارے کے اندر، پھر اس کے بعد ہمیں پورے نوح علیہ السلام کے نام سے سورت نظر آتی۔ اب یہ ساری آیات ہم اکٹھی کریں گے، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کریں گے، اس کے متعلقہ جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ ہمیں بات سامنے آئے گی اور واقعہ ہمیں سمجھ بھی آئے گا۔ یہی حال احادیث کا ہے، یہی انداز اور طریقہ کار احادیث میں بھی بنایا جائے گا۔ اب اگر ہم اس روایت کو لیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بیت اللہ میں صرف طواف کرو اور عمرہ مکمل، ایسا نہیں ہے۔ اس کے متعلقہ ہم دوسری روایت میں دیکھیں گے، وہاں پہ عمرے کا مکمل طریقہ اس انداز کے ساتھ ذکر کیا ہے اور وہی اصل طریقہ ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ ما یقول اذا رجع من الحج او العمرۃ او الغزو، جب کوئی حج، عمرہ یا جہاد سے لوٹے تو کیا دعا پڑھے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے
کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قفل من غزو او حج او عمرۃ یکبر علی کل شرف من الارض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جہاد، حج، عمرہ سے لوٹتے تو ہر بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہتے۔ انسان بلندی پہ جا رہا ہے نا، تو بلندی پہ جا کے وہ بڑا نہیں ہو گیا، انسان اپنی کمتری کا اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ تو بڑا ہے، میرے بلے کچھ نہیں۔ یہاں تو قوم عاد کی واقعات آپ ذرا نیٹ کے اوپر سرچ کر کے دیکھیں، کھوپڑی کے برابر انسان کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی ہمارے وجود کے مطابق کھوپڑی کا سائز ہے۔ قوم عاد کی واقعات ملی، ہڈیاں ملی ہیں ان کی، ایک ڈھانچہ ہے پورا، قریب کھڑے بندے چیونٹیوں کی طرح لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان جیسے دوبارہ پیدا بھی نہیں کیے، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسے دوبارہ پیدا بھی نہیں کیے گئے۔ کیا مطلب کہ جب یہ اتنے بڑے بڑے قد والے، جن کے اتنے بڑے قد کاٹ تھے، یہ نہیں اپنے آپ دفاع کر سکے، اپنا آپ بچا سکے، تم کس بات کی بھولی ہو، کس بات پہ کرتے ہو تم کس بات کا گھمنڈ اور غرور اور تکبر ہے؟ اللہ نے تو ان کو نیست و نابود کر دیا، صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹا دیا، تمہیں کس بات کا تکبر ہے؟ لہذا بلندی پر چڑھتے ہوئے عاجزی، انکساری، تواضع، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے چڑھنا، یا اللہ یہ بلندیاں، یہ بڑائیاں تیرے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے، ہم تو تیرے کمزور بندے۔ انسان کمزور اتنا ہے، اس کو نزلہ زکام ہو جائے تو اسے اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا، ایسا ہی ہے نا، اس کو فلو ہو جائے نا، نزلہ زکام ہو جائے تو اسے اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا، کہتا یار مجھ سے بات نہ کرو، میں اپنی طبیعت سے آہوزار کی شکار۔ یہ کان کے اندر جتنی مرضی کاٹن داخل کر لے لیکن پھر بھی ہلکی ہلکی آواز آتی رہتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام۔ انسان کی کیا حیثیت کیا ہے؟ وہ حضرت امام مالک بن دینار رحمہ اللہ کا واقعہ ملتا ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ بڑا گسیلا تھا، بڑا بدماش کہہ لیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے انداز کے ساتھ، آیا کہنے لگا اوے تم نے جانتا نہیں میں کون ہوں؟ بدماش یہ کر دینا، اوے تو جانتا میں کون ہوں، تینے دسا پھر میں؟ مالک بن دینار کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں تو کون ہے۔ کون ہوں کہتا میں؟ کہتے کہ حقیر سے قطرے کی پیدائش ہے تو، کہ حقیر سے نطفے کی پیدائش ہے تو۔ یقین جانیے تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا، رونے لگ گیا، کہنے لگا حقیقت ہے، آپ نے آج میرے پر حقیقت آشکارا کر دی کہ میں کیا ہوں، میرے پلے تو کچھ بھی نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اس قطرے کے ساتھ پیدا کیا ہے جس کو دیکھ انسان کراہت محسوس کرتا ہے، اس کو کپڑے کو لگ جائے تو انسان کپڑے بدلنے کی طرح بھاگتا ہے کہ میں کپڑے میں بدل لوں، میں گندگی میں نہ رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ایسے طریقے سے کی ہے، ایسے انداز کے ساتھ کی ہے کہ انسان کے اندر تکبر کی کچھ چیز آ ہی نہیں سکتی، لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آتا، یہ پھر بھی باز نہیں آتا۔ بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیے، آپ اللہ اکبر کہتے اور ساتھ میں یہ کلمات پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون۔ اس کی حکومت ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ ہم سفر سے لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے، اپنے مالک کی بندگی کرنے والے، اس کے حضور سجدہ ریز ہونے والے، اپنے پروردگار کی تعریف کرنے والے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، صدق اللہ وعدہ، جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، وَنَصَرَ عَبْدَ اپنے بندے کی مدد کی، وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَ اور کفار کے جتنے جتھے لشکر گروہ تھے سب کو اس ایک اکیلے اللہ نے شکست دی۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ خیر کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف کرنی چاہیے، شر کی نسبت انسان اپنی طرف کر لے۔ انسان کو خیر ملی ہے نا،
وہ اس کا تذکرہ کس کی طرف کر دے؟ اللہ کی طرف سے، کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے ملی، اور اگر کمی کوتاہی ہو جائے تو کہیں میری طرف سے، یہ میری غفلت، یہ میری سستی، یہ میری نالائکی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جب نسبت کرنی ہے تو خیر کی نسبت کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاجزی کے الفاظ لکھے کہ ان کفار کو جو شکست ہوئی ہے نا، وہ ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارے اس میں کوئی پاور نہیں، یہ سارا کا سارا کریڈٹ ہمارے رب کا ہے، جس نے ہمیں توفیق دی، طاقت دی، ہم لڑے۔ وہ نہ توفیق دیتا تو ہم کہاں لڑ سکتے تھے۔ اگلا مسئلہ ہے استقبال الحاج القادمین والثلاثۃ علی الدابۃ، آنے والے حاجیوں کا استقبال کرنا اور 3 آدمیوں کا سواری پر بیٹھنا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے، استقبلته اغیلمہ بنی عبد المطلب، تو عبد المطلب کے چند لڑکے آپ کے استقبال کے لیے گئے۔ فحمل واحدۃ بین یدیہ وآخر خلفہ، ان میں سے ایک کو آپ نے آگے اور ایک کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کہ آپ نے بچوں کو اپنے آگے پیچھے بٹھا لیا، کیا کمال درجے کی شفقت ہے۔ اور ہمارے بچے ہم سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، بھگا مار دیں، چلو پڑھا میں تھک جاتے ہیں۔ اس سے بڑی تھکاوٹ ہو سکتی؟ مدینہ طیبہ سے کتنا سفر کر کے مکہ مکرمہ میں پہنچے، اور وہ سفر آج کے دور میں ہم کر ہی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں ٹرین کا سفر کرنا پڑے نا سما سٹا کے اندر، ہم کہتے ہیں یار ہم مصیبت ہی گل پا لی، جگہ جگہ رکی یہاں نہیں۔ تو یہ وہ سفر ہے جو گھوڑوں پر خچروں پر ہو رہا ہے، اور اس سفر کی تھکاوٹ کتنی ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کمال درجے کی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک کو آگے بٹھا لیا، ایک کو پیچھے بٹھا لیا۔ باب الدخول بالعشی، مسافر آدمی کا زوال کے بعد گھر میں داخل ہونا۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یترک اہلہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر والوں کے پاس سفر سے بوقت شب رات کے وقت واپس نہ آتے تھے۔ کان لا یدخل الا غدوۃ او عشیۃ، یا تو آپ صبح کے وقت آتے یا بعد الزوال تشریف لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہوتا تھا۔ کہ اگلی حدیث ہے جی عن جابر رضی اللہ عنہ قال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يترك اهله ليلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے رات کو اپنے گھر آنے سے منع فرمایا ہے کہ رات کے وقت میں، آج کل تو سہولت ہے، بندہ پیش کی اطلاع دے دیتا ہے جی میں چل پڑا، اس وقت یہ ممکن نہیں تھا۔ مسئلہ اس کی حکمت کیا ہے کہ بس اوقات خواتین جب مرد گھر میں نہیں ہوتے تو وہ اپنے آپ کو فری کر لیتی ہیں، بس اوقات ایسی حالت بھی اس عورت کی ہوتی ہے جس کو انسان دیکھنا گوارا نہیں کرتا، تو اطلاع دینے کا مقصد اور فائدہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو بنا سنوار لے گی اور اپنے آپ کو کپڑوں کو سمیٹ لے گی، تاکہ میرا میاں میرا شوہر گھر میں آ رہا ہے اور میں اس کیفیت میں نہ ہوں۔ اگلا ہے جی من اسرع ناقتہ اذا بلغ المدینہ، مدینہ کے قریب پہنچنے پر سواری کو تیز کر دینا۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے مدینہ واپس آتے، فابصر درجات المدینہ، جب مدینہ کی راہوں کو دیکھتے، اوزع ناقتہ، تو اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے، وَإِنْ كَانَتْ دَابَةً حَرَّكَهَا، اور اگر کوئی اور سواری ہوتی تو اسے بھی ایڑ لگاتے۔ وَزَادَ فِي رِوَایَةٍ مِّنْ حُبِّهَا، ایک کی روایت میں اضافہ ہے کہ یہ مدینہ طیبہ سے محبت کی وجہ تھی، مدینہ منورہ سے محبت کی بنا پر آپ اپنی سواری کی رفتار تیز کر دیتے تاکہ میں جلدی سے جلدی مدینہ پہنچ جاؤں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ کبھی مدینہ سے باہر نکلتے تو جلدی جلدی واپس آ جاتے، اور وہ مدینہ سے باہر ہی نکلتے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں، تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ مدینہ میں مر سکتا ہے وہ مدینہ میں مر جائے، میں مدینے میں مرنے والے کے لیے قیامت کے دن اللہ کے حضور سفارش کروں گا، میں اللہ کے حضور سفارش کروں گا۔ اگلی حدیث ہے جی السفر قطعۃ من العذاب، سفر بھی گویا ایک قسم کا عذاب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک حصہ ہے۔ یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ، جو کھانے پینے اور سونے کو روک دیتا ہے، انسان کا نیند اس کی متاثر ہو جاتی ہے، اس کا کھانا پینا متاثر ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى نَحْمَتَهُ، جب اس کی سفر کی ضرورت پوری ہو جائے، فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو اس کو اپنے گھر جلدی واپس آ جانا چاہیے۔
سفر دو قسم کا ہوتا ہے. ایک سفر وہ ہوتا ہے جو آپ اپنی ضرورت کے تحت کر رہے ہیں، ضرورت کے تحت کر رہے ہیں. آپ کو کوئی کام ہے، کاروبار کا سلسلہ ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ایسی جگہوں کا سفر کرنا جہاں پر عبرت کی جا ہے. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. زمین میں ذرا سیر کرو اور دیکھو جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا ان کا کیا انجام ہوا. لیکن ہمارے ہاں بعض لوگ سفر کے شوقین ہوتے ہیں، ان کو سفر کے علاوہ بات ہی نہیں سوچتی. چلو جی 4 بیلے اکٹھے ہوئیے فلاں علاقے ان کا سیر کر کے آئیے. اب یہ دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہم عذاب کو خود گلے لگاتے ہیں، خود گلے لگاتے ہیں. آپ نے دیکھا نا بعض لوگ بڑے شوقین ہوتے ہیں، 15 دن وہ سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، نہ گھر والوں کی فکر نہ فاقہ، ہیں جی مری نکل گئے، ٹھنڈے علاقوں میں چلے گئے، گھوم پھر کے سیر سپاٹا کر کے گئے. مجھے نا 3 نوجوان بتانے لگے، کہنے لگے ہم مری گئے تھے 1 ہفتے کے لیے. میں کتنا خرچہ آیا؟ کہنے لگے یہی کوئی 1,00,000 سوا لاکھ روپے خرچہ آ گیا. میں نے کہا اگر تم اس میں تھوڑے سے پیسے ڈالتے، چلو ایک آدمی عمرہ ہی کر رہا تھا. کہتے ساڑھے جی. یعنی اگر آپ کسی بندے سے نا، میں اپنی بات کر لیتا ہوں، میں کسی کو نہیں نامینیٹ کرتا، مجھے اگر کوئی بندہ آ کے کہے نا کہ میری تھوڑی سی ہیلپ کر دیں، مر گئے لوٹ گئے رہائی کوشش نہیں پائی، حالات بڑے خراب ہے، تین کیویں دسی اسی تے مرے پے، اسی تینوں دس ہی نہیں سکتے ساڈا گھر کا نظام کیویں چلن دیا. اگلے دن بندہ نکلا ہوا مری سیر سپاٹے کر لی. یہ پیسے کتوں آ گئے؟ وہ بس رکھا ہے کا بجٹ سے. غریب کی مدد کرنے کے لیے پیسے نہیں، حوصلہ ہی نہیں، اور اس طرح پیسے اجاڑی جا رہے ہیں. یاد رکھیں ان پیسوں کا اللہ کو حساب دینا ہے، اس مال کا اللہ نے حساب لینا ہے. بلا وجہ انسان کو سفر نہیں کرنا چاہیے. کوئی مقصد نہیں ہے نا، اس سفر نہیں کرنا چاہیے. ممکن ہے یہ سفر اس کے لیے وبال بن جائے، لیکن ہمارے جی میں تو سفر کا شوقین ہوں جی، مسافر آدمی ہے جی، گھومتا رہتا ہے جی، دنیا دیکھے جی کیسے رنگ رنگ ہیں دنیا کے. جو 2 مقاصد دیکھیں، مسلمان آدمی جو ہوتا ہے نا، مسلمان جب بھی کوئی کام کرتا ہے نا، اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں، یا تو اس کا دنیاوی فائدہ ہے یا اخروی فائدہ ہے. اگر نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، وہ کام فضول ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنوں کی یہ نشانی ذکر کی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ فضول قسم کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، وہ فضول کاموں سے دور رکھتے ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں دکھائیں کہ کسی نے شوقیہ سیر کی ہو، کہا چلو یارا چلیے سیر سے نکل دیں. وہ لوگ نکلتے تھے 2 کاموں کی وجہ سے، یا کام کاج کی غرض سے، کاروبار کی غرض سے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی زمین میں یہ دیکھنے کے لیے. نبی علیہ السلام جب نکلے نا ایک موقع پر، جب قوم عاد کی بستی سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جلدی جلدی یہاں سے نکلو یہاں سے جلدی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نہیں پینے دیا وہاں کا، اور اگر وہ پانی لے کر آٹا گوندا تو آپ نے آٹا بھی گرا دیا. فرمایا یہ نہیں ہم نے استعمال کرنا، چادریں لے بیٹھی، اور فرمایا ان علاقوں سے روتے ہوئے نکلو، کہیں اللہ کا ہمارے اوپر بھی قہر نازل ہو جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور ہم نکلے رہتے ہیں شوقیہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس کو صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.